बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम माजरत के साथ में मैं हूं जवाद कमाल। 2020 गुजर गया, 2021 इस उम्मीदों के साथ शुरू हुआ है कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वबा जिसने 2020 में पूरी दुनिया में कहर ढाया उसका खात्मा हो और जो माशी तरक्की की शरह रफ्तार रुक गई थी वो आगे बढ़े। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2018 में जब बरसर इक़्तिदार आई तो पहला दावा मईशत में बेहतरी का प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया और ये कहा कि मईशत को ऊपर उठाएंगे, मईशत को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तर इक़दामात करेंगे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसाइल शुरू में हुकूमत को आए। अब 2021 में यही दावे एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से किए गए हैं कि 2021 मुल्क की मईशत में बेहतरी का साल होगा। जो इक़दामात 2020 में किए गए मुख्तसरन जिसमें टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए, माली साल के टैक्स अहदाफ को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो जतन किए गए, क्या वो इस साल माली साल के अख्ताम तक टैक्स अहदाफ पूरे हो जाएंगे? और जिस तरीके से रोशन डिजिटल अकाउंट्स का इजरा किया गया, बैरून मुल्क से पैसे पाकिस्तान लाने के लिए इकदाम हुकूमत की जानिब से किए गए। फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए 2020 में एक बड़ा तामीराती पैकेज का प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया और अब उसमें उस एमनेस्ट्री में मजीद तोसी भी कर दी गई है। तामीराती शोबे के लिए जो एमनेस्ट्री थी उसमें मजीद छूट दी गई है 6 माह के लिए और कुछ लोगों के लिए 27 माह तक की भी छूट है। तो ये खसारा जो एक और जो मुआशी माहिरीन है, हुकूमत की जानिब से ये दावा किया गया तमाम तर जो मुआशी सूरत हाल थी वो मनफी जाती नजर आई, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, सरप्लस में गया और इसकी वजह भी मुआशी माहिरीन ये कह रहे हैं कि जो खसारा कम हुआ ये बरामदात में इजाफा नहीं बल्कि दरामदात में कमी है। तो 2021 में हुकूमत इस सूरत हाल को किस हद तक मेंटेन कर लेगी? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या वाकई में ग्रो कर रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत ज्यादा इस पर फोकस है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार, मुआशी तज्जियाकार शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन, साबिक चेयरमैन आवाज सदरुल रीजन एडवाइजर KCCI आसिफ समसम साहब और साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है स्काइप पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगा। इस साल मुल्क की मईशत में बेहतरी की उम्मीदें ही हैं या हकीकत में भी कुछ नजर आएगा? देखिए 2020 जो था इसमें मईशत की कारकर्दगी जो है इंतहाई मायूस कुन रही, लेकिन अब जो कुछ हमने इक़दामात उठाए हैं, हुकूमत ने उठाए हैं, वो इतनी ज्यादा कमजोर बुनियाद फराहम कर रहे हैं कि 2020 में कुछ बेहतरी नजर आएगी। 2021 में जो बेहतरी नजर आएगी वो कतई नापायदार होगी। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेंडेमिक के बाद IMF ने हमें 1.4 अरब डॉलर का कर्जा दिया, नंबर 1। उसके बाद हमने ये देखा कि G20 ममालिक ने हमारे जो कर्जे थे उसकी अदायगी में हमें मोहलत दे दी। तीसरी ये था कि किसी भी वजह से मुख्तलिफ वजूहात से जो बैरूनी रेमिटेंसेज हैं उसमें जबरदस्त इजाफा होता चला जा रहा है और हमने देखा कि जुलाई से नवंबर तक 11.8 अरब डॉलर की तरसीलात आ गई, जो कि 2.5 अरब डॉलर ज्यादा हैं पिछले साल की इसी मुद्दत से। मगर जाहिर बात है कि ये तरसीलात तो अल्टीमेटली कम होनी है और इसी तरीके से जो IMF का कर्जा है एक दफे उसने दिया है, अब तो वो शराइत की बात कर रहे हैं। और तीसरी बात यह कि हमारी बैरूनी सरमायाकारी बराबर गिर रही है। अगर मैं आपसे ये करूं कि जुलाई से नवंबर तक, या अगर आप इस तरह देखें कि इस हुकूमत के 29 महीने में जो मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई है वो उससे आधी है जो 2018 के एक साल में आई थी। 2018 में जो सरमायाकारी आई थी वो बैरूनी मजमूई 4.9 अरब डॉलर और 29 महीने में जो आई है वो आई है 2.4 अरब डॉलर। अगर सरमायाकारी नहीं आती, और नंबर 1, नंबर 2 टैक्स और GDP का रेशो हमारा गिरा है, और तीसरे ये थी कि तवानाई के शोबे में हमने इस्लाहात नहीं की और टैक्सेस में तो ये कहा गया था कि हम अदल पर मबनी टैक्स की पॉलिसी लाएंगे 100 दिन के अंदर। अब आपने अब तक जितने इक़दाम उठाए उसके उल्टे हैं, यानी आप एमनेस्टी दे रहे हैं, देते चले जा रहे हैं। 3 एमनेस्टी इस हुकूमत ने ऑलरेडी दे दी है। तो सवाल ये होता है कि एमनेस्टी का बुनियादी उसूल ये है कि अगर आप मईशत को दस्तावेजी पहले नहीं बनाते तो एक तरफ से आप एमनेस्टी दे रहे हैं, दूसरी तरफ से काला धन जनरेट हो रहा है। उसके जो फवायद होते हैं वो हमेशा जो है ना टेम्पररी होते हैं। हमने 14 एमनेस्टी दी अब तक और नतीजा हमारे सामने है। इस हुकूमत ने प्रॉपर्टी में जो एमनेस्टी दी थी 1.5%
دنیا کی تاریخ میں اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی کم ٹیکس پر اتنی ایمنسٹی نہیں دی گئی. یعنی ایک تنخواہ دار آدمی اگر بچت کرتا ہے اور اس میں سے ٹیکس دے دیتا ہے، اس کے بعد بینک میں جو پیسہ رکھتا ہے اس کے منافع پر سود ہے 15%. ٹھیک. اور چوری کے، رشوت کے، اسمگلنگ کے پیسے سے اگر پراپرٹی آپ نے بنا لی، بلڈنگز بنا لی جو نظر آ رہی ہیں پاکستان کے اندر ہیں، جس پر آپ ٹیکس لے سکتے تھے، اس پر آپ نے 1.5% دے دیا. تو اتنی کمزور بنیادوں پر کر رہے ہیں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. میں واپس آؤں گا شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کی طرف. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں ڈسکشن میں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو گول سیٹ کیے تھے 2020 میں حکومت کی جانب سے، وہ کورونا نے تو متاثر کیے، حکومت کے اپنے اقدامات کیسے رہے؟ 2021 میں آپ سمجھتے ہیں جو بہتری کے دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حقیقی بہتری آ جائے گی یا اس بار بھی امیدیں ہی دلائی جا رہی ہیں؟ نہیں، آئی تھنک کہ بہت ڈفرنس آ رہا ہے. اور اب آپ نے دیکھا ہے کہ ایک تو ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، دوسری ایکٹیویٹی، بزنس ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑا پینڈیمک جو ہے کورونا کا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا ساری بند پڑی ہے اور پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے. تو اس میں بھی ایک بہت ہماری خوش قسمتی ہے، ذرا تھوڑے سے اس سے بچے بھی ہیں اور ہم نے اس طرح کے لاک ڈاؤن نہیں کیے جیسے باقی دنیا نے کیے ہیں. تو اوور آل آپ کا خاصا اس سے بہتری آ رہی ہے ان ٹرمز آف دی اکانومی. اور اب یہ جو فردر کنسیشنز دی جا رہی ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری ایک پاکستان کی ٹریڈیشنل انڈسٹری ہے جو اگر چلنا شروع ہو جائے تو یہ بہت زیادہ جابس کریٹ کر سکتے ہیں. اس وقت سارا جو فوکس ہے گورنمنٹ کا وہ یہ ہے کہ بے روزگاری کو دور کی جائے، اور اس کے لیے کنسٹرکشن جو ہے وہ ایک بہترین ایریا ہے جس میں پاکستان اس وقت لو اسکلڈ ورکر سے لے کے ہائی اسکلڈ ورکر تک سب کے لیے یہ جاب کریشن کے لیے بہت موزوں ہے. اور اس کے لیے ایک پرائم منسٹر جو ہیں وہ روڈ شوز بھی اب کرنے جا رہے ہیں کہ بیرون ملک جو پاکستانیز ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے اب انویسٹ کریں. اور کنسٹرکشن بھی ان کا ایک ایسی چیز ہے جو کہ وہ جس میں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اس لحاظ سے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نارمل کی طرف جائیں گے، اور جو اکنامک گروتھ چاہیے اس ملک کو اور جس قسم کی انویسٹمنٹ چاہیے وہ سارے ٹارگیٹس انشاءاللہ پورے ہونے شروع ہوں گے. ٹھیک. آصف سمسد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کا بہت زیادہ فوکس ہے، جیسے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے بھی کہا کہ اس انڈسٹری سے بہت ساری صنعتیں وابستہ ہیں، بے روزگاری میں خاتمہ ہوگا، آپ کا بڑا قریبی تعلق ہے اس انڈسٹری کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو پیکج پرائم منسٹر صاحب نے دیا تھا کنسٹرکشن کے لیے اپریل میں، پھر اس میں توسیع کی گئی ایمنسٹی میں، تو یہ کس حد تک بہترین اقدام ہے حکومت کا؟ اس سے کتنا فرق پڑے گا معیشت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ نے جو بات کی اور جو بھی میں سن رہا تھا ایمنسٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اس سیکٹر کو ایمنسٹی دی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمنسٹی اس سیکٹر کے لیے نہیں ہے، یہ ایمنسٹی اس پاکستان کے لیے ہے. اگر وہ پیسہ جو سرکولیشن میں نہیں ہے، اور یہ ہمارا پیسہ نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو سرکولیشن میں نہیں ہے، اور اگر وہ اس سیکٹر میں آتا ہے تو چونکہ کووڈ کے بعد پوری دنیا کی معیشت بری طرح متاثر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ کسی بھی معیشت کو آکسیجن دینے کا جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ سیکٹر ہے کہ ہم اس سیکٹر کو اگر چلانا شروع کر دیں کسی بھی حوالے سے. اور جہاں تک بات رہی کہ ابھی کل ہم نے سنا کہ جی ایمنسٹی کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا، تو ہم اپریل میں جب یہ اناؤنس کیا گیا تھا وزیر اعظم کا پیکج، تو اس وقت ہم نے اپنے ان خدشات کا کافی ہمارے دوستوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ جو پیکج ہے یہ ہمیں وہ مل گیا جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن ہم نے اس وقت بھی اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ جو یہ ہونے جا رہا ہے یہ اس کا ثمر ملے گا نہیں. اور آپ سب وٹنس ہیں، ایون ساری حکومت وٹنس ہے کہ وہ خود ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ جو 50 لاکھ گھروں کی بات کی گئی تھی اس میں سے ابھی تک کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اچھا، اس کی بنیاد یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا سیکٹر ہے اس علاقے میں جو چلنے کا پاکستان میں، وہ ہے کراچی. آپ نے کراچی کی جو چل رہے تھے پروجیکٹ 200-250 پروجیکٹ، ان کو آپ نے لاک کیا ہوا ہے. اور پھر ایک اور بات کہ چلیں وہ جو پروجیکٹ لاک ہو گئے کسی بھی وجہ سے، دیکھیں ایشوز
جو سارے بنیادی ہیں وہ ہیں بائیلوز کے. ہم نے کراچی چیمبر کے لیول پہ بھی ان کو لکھا تھا جب اپریل میں یہ ساری چیزیں ہونے لگی تھی کہ اس مشاورت میں آپ ہمیں شامل کریں, اور اس مشاورت میں اگر آپ ہمیں شامل کریں تو ہم ان چیزوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جس کی آج آپ بات کر رہے ہیں. آج 7 مہینے آپ لیٹ ہو گئے اس لیے کہ آپ نے آن بورڈ نہیں لیا سب کو. ہم چونکہ آباد کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آباد کی ہماری ٹیم آپ کے ساتھ آن بورڈ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشاورت اگر اجتماعی ہو جائے, کراچی کی اگر بات کریں کہ کیوں شامل نہیں ہوا یا سندھ کیوں شامل نہیں ہوا, تو یہاں پہ سال سوا سال جو ہے یہ سال سوا سال لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پریکٹس ہے اپروول میں. تو یہ جو ایکسٹینشن کی بات کی گئی کہ ایک مزید ایمنسٹی دی گئی, یہ ایمنسٹی نہیں دی گئی, یہ بیسیکلی ایک کنڈیشنل ایمنسٹی ہے. سر میں پوری کروں گا بات. کنڈیشنل ایمنسٹی ہے. یہ ایمنسٹی جڑی ہوئی تھی اپروول سے, اور کہا گیا تھا کہ جو بندہ اس ایمنسٹی کو اویل کرنا چاہتا ہے وہ دسمبر 31 تک وہ پروجیکٹ شروع کر دے گا تو وہ اس میں ایکسیپٹیبل ہوگا. ہم خود کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سب سے بڑا سیکٹر کراچی ہے, وہ شامل نہیں ہے, سندھ شامل نہیں ہے, حیدرآباد شامل نہیں ہے, اور اس لیے کہ یہاں سال سوا سال این او سی میں لگتا ہے تو ان کو مد نظر رکھ کے انہوں نے اس کی ایکسٹینشن دی ہے کہ وہ جو اپروولز رکی ہوئی ہیں, ہماری جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ویژن تھا کہ ہاؤسنگ کا ہو جائے وہ رکی ہوئی ہیں, اس کے حوالے سے انہوں نے اس ایمنسٹی کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اور ساتھ میں یہ میں کہہ دوں کہ میں حیران ہوں کہ ایف ٹی آر کی بات کی جا رہی ہے. ایف ٹی آر کا مطلب ہے ٹرانسپیرنسی. ایف ٹی آر کا مطلب ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آج جب میں شروع کرنے جاتا ہوں تو مجھے پتا ہے اور ایف بی آر کو پتا ہے کہ اتنا ٹیکس اسے ملنا ہے, تو اس پر جو ٹائم لیمٹ لگائی جا رہی ہے, مجھے نہیں پتا جو ادارے مانیٹر کرتے ہیں جو وہ ٹول فراہم کرتے ہیں ایف بی آر کو, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ آپشنل ہے. اگر میں چاہوں تو نارمل ٹیکس پریکٹس میں جاؤں اور میں چاہوں تو ایف ٹی آر پہ جاؤں. ایف ٹی آر کا مطلب ہے کہ فکس ٹیکس ایک پروجیکٹ پہ ہے اور اس کو 3-4 قسطوں میں اس کو ڈیوائیڈ کر کے ایف بی آر لے لیتی ہے, جس سے ٹیکس کلیکٹر اور جو ٹیکس پیئر ہے اس کا جو رابطہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے یہ ٹائم لائن دینا کہ ایک سال تک ایف ٹی آر چلے گا اس کے بعد نہیں چلے گا, میں سمجھتا ہوں یہ پالیسی کا فقدان ہے. اور سمجھنا چاہیے ان سب اداروں کو بھی کہ یہ تو آپ نے شاہد حسن صدیقی صاحب کی ایمنسٹی والے پوائنٹ کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا. شاہد صاحب آپ کیا جواب دیں گے؟ مطلب بریک پر جانا ہے, کہہ رہی ہیں ایمنسٹی پاکستان کے لیے ہے, کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے جو ایمنسٹی اب آئی ہے کنسٹرکشن کے لیے. دیکھیے ایمنسٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایمنسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی ایمنسٹی اویل کرتا ہے وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں چور ہوں, اس نے ٹیکس چوری کیا ہے تو ایمنسٹی لے رہا ہے نا. تو میں تو یہ کہوں ایک دفعہ ایمنسٹی دے دیں, 2 دفعے دے دیں. دنیا میں سب سے زیادہ ایمنسٹی پاکستان میں دی گئی. ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہمارا سب سے کم ہے, سب سے کم شرح پر پاکستان میں دی گئی. اور میں تو ٹیکس جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ان کا بہت اہم کردار ہے, روزگار ملے گا, لوگوں کو مکان ملیں گے, اسکول بنیں گے, سب کچھ صحیح ہے. وہ وقت کب آئے گا جب عوام کو چوس کے اور طاقتور طبقوں کو مراد دیں گے. میں آپ سے یہ عرض کر دوں 2 جملے کہ عمران خان صاحب کا جو مینیفیسٹو تھا تحریک انصاف کا, اس کا ایک جملہ سنا دوں. جو پراپرٹی کی ویلیو مارکیٹ ریٹ سے کم ہوگی میں اس کو قومی ملکیت میں لے لوں گا. تو میں نے کہا جناب قومی ملکیت میں نہ لیں, اس کی ریٹ بڑھا دیں. آج کی تاریخ میں کمرشل پلاٹ 21 کروڑ کا ہے, وہ 3 کروڑ میں رجسٹری ہو رہی ہے. تو جو آدمی بیچتا ہے وہ 18 کروڑ کیا گدھا گاڑی میں لے کے گھومے گا کہ میں اس پیسے کا کیا کروں. میں یہ چاہتا ہوں اب ہم جو ہے وضو کریں اور کنسٹرکشن کو بھی سپورٹ کریں, برآمدات کو بھی سپورٹ کریں. جو کچھ کھیل ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ 36 روپیہ اس حکومت کے دور میں $1 پر روپے کی قیمت گر گئی, اور برآمدات آج بھی 2011 سے نیچے ہیں. برآمدات جولائی سے نومبر تک بھی گری ہیں. تو میرا کہنا صرف یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں برآمدات بھی بڑھیں, کنسٹرکشن کا سیکٹر بھی بڑھے, لیکن عوام کو نہ کچلا جائے. جب ڈسکاؤنٹ ریٹ میں بالکل ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, اس تاریخ میں جو آپ نے بات کی تھی مارچ سے جون تک جو تباہی آئی کورونا کی وجہ سے, تو پاکستان میں الحمدللہ کم آئی. لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ شرح سود میں کمی پاکستان نے کی ہے, حالانکہ ہماری تباہی کم آئی. بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. جو خسارہ کم ہونے کی بڑی وجہ بتائی جا رہی ہے معاشی ماہرین کی جانب سے, وہ برآمدات میں اضافہ نہیں بلکہ درآمدات میں کمی ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بریک کے بعد بات ہوگی. ویلکم بیک. ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے جو اقدامات کیے گئے کیا وہ کافی ہیں؟ پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے, اور اس پر بھی بات کریں گے کہ بہت زیادہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ خسارہ ہم نے کم کر دیا, ختم کر دیا, سرپلس میں لے آئے,
اور معاشی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ درآمدات میں کمی ہوئی. شاہد صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے؟ جاری حسابات کا خسارہ اگر برآمدات میں توازن رکھا جائے تو کم پلس میں ہونا کوئی خوبی نہیں ہے. پہلی بات میں آپ سے یہ کر دوں کہ 2020 جو تھا اس میں 10 ارب ڈالر کی ایک سال میں امپورٹس کم ہوئی اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے 1.1% پر آ گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بجٹ جب آیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم 3% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رکھیں گے، تو انہوں نے 3% کے بجائے امپورٹس کم کر کے 1.1% جو کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کارخانے کو بند کر دیں اور اس کے بعد یہ کہا جی میرا بجلی کا خرچ جو ہے کم ہو گیا اور میری تنخواہیں کم ہو گئی. اس حد تک کمی کرنا قومی مفاد میں نہیں تھا کہ آپ نے مشینری کی امپورٹ تک کم کر دی. تو جب آپ کو نا ہدف 3% تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تو 1.1% انہوں نے کیوں کیا جبکہ برآمدات گری تھی؟ نمبر 1. لیکن جولائی سے نومبر تک جو کچھ ہوا ہے اس میں ترسیلات میں ون ٹائم اضافہ ہے، ٹیمپرری اضافہ ہے، اس کی وجہ سے یہ کمی ہوئی ہے. لیکن اب بھی برآمدات گری ہیں ہماری. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اتنا کم کرنا غلط فیصلہ تھا، اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا. ہماری جو شرح نمو سست ہو گئی، ہمارے یہاں غربت بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی، مہنگائی بڑھ گئی. بجٹ اپروڈ میں 3% کا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اس سے آگے چل کے بہت تکلیف ہوگی اور پھر ہم ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2-3 چیزیں ہیں اس کے اندر. پہلے یہ پروگرام پورا ہونے کے بعد بھی جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس؟ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ اس حکومت کے جانے کے بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ بہتری آ رہی ہے، شاہد حسن صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی معاشی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ تو خسارہ کم ہوا، حکومت کی جانب سے بہت دعوے کیے جا رہے ہیں. یہ برآمدات میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ درآمدات میں کمی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہدف جو تھا وہ 3% تھا، پھر 1.1% کیوں کیا گیا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ شاہد حسن صدیقی صاحب بڑے ماہر اکانومسٹ ہیں، لیکن جو بات اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ ہے، اور آئی ایم ایف پروگرام میں 2-3 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے. جی یہ شاہد حسن صدیقی صاحب بھی اس کو ضرور انڈورس کریں گے کہ نمبر 1 پاکستان پہ جو قرضوں کا بوجھ تھا اس کے نتیجے میں آپ ایک بینکرپٹ اکانومی میں آ چکے تھے، کیونکہ آپ کے جو پیمنٹس تھیں انٹرنیشنل پیمنٹس وہ تقریباً 30 ارب ڈالر تھیں، اور آپ کے پاس ریزرو جو تھے اسٹیٹ بینک کے وہ صرف 10 ارب ڈالر تھے، اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے آپ کو وہ پیسہ مل سکتا تھا، اور کوئی بندوبست نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ارینجمنٹ نہیں تھی. سو اب وہاں سے آپ چلے ہیں، اور جب آپ کی اکانومی ایک بینکرپٹ اکانومی ہو جائے تو پھر آپ کو الٹیمیٹلی آئی ایم ایف ایک ایسا ہے جس کو آپ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں، اس کے پاس جب جانا پڑتا ہے تو وہ ایک بڑی جو ہے کڑوی دوائی دیتی ہے، جس میں 1-2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور وہ ہے کہ آپ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ بیس کریں گے. آپ روپی کی جو ویلیو ہے اس کو آپ اوپر مصنوعی طور پہ اوپر نہیں کھڑا کریں گے. اگر وہ مارکیٹ ایکسچینج ریٹ گرتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس ڈالرز نہیں ہیں. سو نمبر 1 تو یہ ہے، جس کی وجہ سے ہماری جو اگر آپ دیکھیں ڈی ویلیویشن وہ تقریباً 105 روپے سے بڑھتی 160 روپے کا ڈالر ہو گیا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی پھر امپیکٹ آتا ہے کہ ہر چیز آپ کی بدل جاتی ہے. جو آپ کا ٹرمز آف ٹریڈ ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جو آپ کی اکنامکس ہے پروڈکشن کی وہ بدل جاتی ہے، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے انسینٹیوز اور ہو جاتے ہیں، ایکسپورٹ کے انسینٹیوز کچھ اور ہو جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، شاہد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. سوری ٹو کٹ یو، لیکن اگر چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، شاہد صاحب نے کہا کہ دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ان کی حکومت کے بعد بھی اگلی حکومت کو بھی جانا پڑ سکتا ہے، اتنی بہت بہتری نہیں. لے کے تو آپ سمجھتے
हुकूमत तो कह रही है हम IMF से अब छुटकारा हासिल कर लेंगे, ये मईशत इतनी बेहतर हो जाएगी, जान छूट जाएगी IMF से इन $6 अरब के बाद। बात ये है कि पाकिस्तान 22 दफा IMF प्रोग्राम कर चुका है हिस्ट्री में, और पिछले 20-25 साल में तो हर हुकूमत ने तकरीबन 2-2 दफा IMF प्रोग्राम किए हैं। और उसकी एक वजह यह है कि जो भी रिफॉर्म एजेंडा होता है वो कभी मुकम्मल नहीं होता, यहाँ प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता, यहाँ प्रोग्राम में आपको पॉलिटिकली कोई छूट दे दी जाती है ताकि वो जो चीजें ठीक होने वाली होती हैं वो पूरी नहीं होती। तो उम्मीद तो यही है कि इस दफा हमारा ये प्रोग्राम अगर हमने इसको सक्सेसफुली कर लिया और बाकी रिफॉर्म्स करने में हम कामयाब हो गए, और वो रिफॉर्म्स हैं कम्पिटिटिवनेस के, वो रिफॉर्म्स हैं प्रोडक्टिविटी के, वो रिफॉर्म्स हैं आपके जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करना, सुर्ख फीते को खत्म करना, इकोनॉमी में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना और इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी पैकेज उसी कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये पैसा जो है ये पाकिस्तान में अगर ब्लैक मनी के तौर पे पड़ा हुआ है तो वो प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा, और हो सकता है कि वो ब्लैक मनी हुआ है हमारी FBR की कुताही की वजह से, यहाँ हमारे टैक्स सिस्टम की कुताही की वजह से, जो भी उसका है, तो वो पैसा जो है उसको इन्वेस्टमेंट में तब्दील करना बहुत जरूरी है। और ऑब्जेक्टिव उसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ताकि लोगों को रोजगार मिले, इकोनॉमी का पहिया चले। इकोनॉमी का पहिया चले, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसा एक दफा आप एमनेस्टी के तहत इन्वेस्ट कर देंगे उसको वो टैक्स नेट का हिस्सा भी बन जाता है। और टैक्स नेट कैसा, इसका आसिफ साहब से, आसिफ साहब टैक्स एहदाफ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से पूरे हो सकेंगे? बड़ी उम्मीदें हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लगाई हैं। दूसरा एमनेस्टी जो दी गई है या जो पैकेज कह लें, इससे एक तासुर तो जाता है कि इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग करप्ट हैं या ठीक नहीं है, बार बार एमनेस्टी का आना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात को क्लियर, जो सेकंड आपने बात की उसको मैं क्लियर कर दूं कि हम जो लोग हैं आबाद के मेंबर हैं, और कॉन्सेप्ट है कि मतलब एक SOP है कि आबाद का मेंबर ही लीगल कंस्ट्रक्शन या उसकी जो तामीरात का हिस्सा बनता है। तो ये कहना कि ये कोई एमनेस्टी, हमारे पास ब्लैक पैसे नहीं है, हमारे मेंबर्स के पास ब्लैक पैसे नहीं है। हमने अप्रैल में ये कहा था कि जो आपने 6 माह दिए हैं, हमने हमारे ऑन रिकॉर्ड है ये इंटरव्यूज, कि हमने कहा था कि आपने जो 6 माह दिए हैं उस 6 माह में कोविड में कि हम पहले उन लोगों को तलाश करें जिनके पास ब्लैक मनी है, फिर उसके बाद हम प्लॉट तलाश करें, फिर इसके बाद अप्रूवल्स पे जाएं। तो हमने यही सारी चीजों की निशानदेही की थी। हम सारे टैक्स पेयर लोग हैं, और क्या बुरी बात है, मैं समझता हूं जो भी माहिर माशियात हैं, हमारे बड़े सीनियर लोग हैं ये, और हम बड़ी हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। हुकूमत किसी की भी हो, चाहे इमरान खान की हो, चाहे किसी की भी हो, हमें पाकिस्तान की जब बात की जाए, पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए, पाकिस्तान के इंडस्ट्री चलने की बात की जाए, तो हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। हम बहुत गरीब मुल्क हैं, हम सारी चीजें फुलफिल नहीं कर सकते कि हमें कहा जाए कि जी ये पॉइंट है, डोर टू डोर चलना है। अगर जो सलमान साहब ने जो बात कही कि वो पैसा जो लोगों के पास ब्लैक का पड़ा हुआ है, वो अगर हमारे सेक्टर में आके इन्वेस्ट करते हैं, तो ये दो चीजें डिफरेंट है। उनको कॉल दी गई है कि वो हमारे सेक्टर में आए, वो इन्वेस्ट करें। हमारे लोग जो हमारे तामीरात के शोबे से वाबस्ता लोग हैं, वो उनके साथ मिलकर बिल्डिंग्स जॉइंट वेंचर करके करेंगे। उनके प्लॉट है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, हमारी नहीं है। हमने तो खुद कहा था कि जो आपने 6 माह दिए हैं, अगर हम किसी से पैसा कॉल करते हैं या कोई पैसा लेके आता है, वो जेल जाएगा। 6 माह में कंडीशन है कि दिसंबर 31 तक अप्रूवल करके प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया तो वो उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो वो तो 6 माह में प्लॉट खरीद चुका होगा और इसका हिस्सा नहीं बनेगा। सिंध में नहीं बना वो हिस्सा, आज भी नहीं बना, आज भी बायलॉज नहीं है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हम बात कुछ और तरफ ले जा रहे हैं। एक तरफ एमनेस्टी की बात की जा रही है, तो मैं आपको बताऊं ये एमनेस्टी मैं फिर कह रहा हूं, ये हमारे लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए। बहुत अच्छी बात की इन्होंने कि जो पैसा आपके डब्बों में पड़ा है, वो अगर एमनेस्टी के जरिए अगर लीगल चैनल में आ जाएगा तो नेक्स्ट में वो पाकिस्तान की मईशत का हिस्सा होगा। अब इस एमनेस्टी से आ जाएगा लीगल चैनल में? जी सर, बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है ना कि इस चैनल से वो आपके लीगल उसमें आ जाएगा चैनल में। एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम बात कर रहे हैं कि अब आज मैं फिर एक बात में दोहरा देता हूं कि
उन्होंने एक्सटेंशन दी है 6 माह की। देखिए उनकी मुश्किल या उनकी मजबूरी है FATF, और जब FATF आता है तो वो किसी प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान के सामने आ रहा है। और मैं समझता हूं कि सारी इंडस्ट्री, हमने तो पहले दिन कहा था, जैसे अभी बात की शाहिद साहब ने कि तमाम सेक्टर्स को देना चाहिए बेनिफिट, बहुत अच्छी बात है। बाकी इंडस्ट्री को भी मैं समझता हूं कि जो भी चलना चाहे या जो भी रोजगार जनरेट कर सकता है, उनको भी, अगर उनके पास भी या उनकी सोर्स में कोई पैसा है आगे पीछे, तो उसको भी एमएनएसटी देके रोजगार चलाने के लिए उस सेक्टर में लाना चाहिए। लेकिन फिर मैं आपसे कह दूं कि आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि सिंध में बायलॉज की स्टेबिलिटी नहीं है, कोऑर्डिनेशन हुकूमत का, इमरान खान साहब की हुकूमत का और सिंध गवर्नमेंट का नहीं है। हमें कहा जाता है कि जी हम ये कहें कि हमारे दोस्त कहते हैं कि जी सिंध गवर्नमेंट नहीं कर रही, मैं समझता हूं ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन करना है, आप उनके साथ आपको लेना पड़ेगा, उनके साथ आपको जो भी पॉलिसीज हैं आपकी हाउसिंग के हवाले से उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, उनको हिस्सा बनाना पड़ेगा, तब जाके ये कामयाब होगा। वरना ये 6 माह फिर हमारे जाया हो जाएंगे। इस 6 माह के बाद फिर किसी के पास मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि हमें 6 माह का एक्सटेंशन दे दें तो हम कुछ और प्रोजेक्ट इस पाइप में इसमें लेके आ जाएंगे इस सेक्टर में। तो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं कि देखें, एमएनएसटी को एक्सटेंशन दिया गया है, एमएनएसटी हमारे लिए नहीं है, एमएनएसटी उनके लिए है। जो बाहर का पैसा है वो अगर इस सेक्टर में आता है तो हम तो इस फील्ड की एक्सपर्टीज, हमारे पास कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक्सपर्टीज है, तो हमने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर को इस वजह से कि रोजगार जनरेट होगा। पॉइंट है शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, पैसा पाकिस्तान लाने के लिए हुकूमत की जानिब से बहुत ज्यादा जतन किए गए, जिनमें एक इकदाम था रोशन डिजिटल अकाउंट्स का, जिससे बहुत फर्क पड़ा, पैसा बहुत तेजी से पाकिस्तान में वापस आया। इसको माहिरीन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि बेरोजगारी खासतौर पर खलीजी ममालिक में कोरोना की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोग बेरोजगार हुए, तो वो अपना जो भी उनका जो असासेदार थे वो लेकर पाकिस्तान आ गए। की वजह है बेरोजगारी का सामना बहुत ज्यादा करना पड़ेगा 2021 में हुकूमत को। क्या आप समझते हैं काबू पा लेगी इस अहम तरीन चैलेंज पर हुकूमत? देखिए, बेरोजगारी को अगर खत्म करना है उसका सिर्फ एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक और हुकूमत मिलकर एक पॉलिसी दें कि माइक्रो फाइनेंस को आप एहसास प्रोग्राम से कर दें। मेरा मतलब यह है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, इनको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के कर्जे फराहम करें। लेकिन बैंक वाले ये कंडीशन रखते हैं कि जी आप 20% वो अपना सरमाया लगाए। तो अगर एक आदमी को 2 लाख रुपया छोटे कारोबार के लिए देना है तो उसका जो 20% है उसको आप एहसास प्रोग्राम से दे दें, तो 50 अरब रुपया अलग कर लें। तो इस तरीके से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा पाकिस्तान में 2-3 साल के अंदर, और सिर्फ जो टोटल कर्जे हैं उसका 2% जो है वो दे दे। तो एहसास प्रोग्राम से आप गदागर बनाने के बजाय लोगों को रिस्क फराहम करने के लिए माइक्रो फाइनेंस के साथ लिंक करें, ये तो एक बुनियादी चीज है। लेकिन दूसरी बात जो मैं कर रहा हूँ कि लूटी हुई दौलत बाहर से लाने में हम दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसको आप तस्लीम कर लें। 25 साल से ये बात हो चली आ रही है कि हम लूटी हुई दौलत लाएंगे, लूटी हुई दौलत लाएंगे। मुझे ये पता है कि ये वापस आ सकते हैं, ये 150 अरब डॉलर जो पाकिस्तान से बाहर है ये वापस आ सकते हैं, तो तरीका कार है इसका। मेरी गुजारिश सुन लें, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया था उनकी रिक्वेस्ट पर कि ये पैसा कैसे वापस आएगा। लेकिन तमाशा ये हो रहा है कि जब मैं बाहर यूरोप में मैंने काम किया है, मैं उनसे डिस्कस करता हूं तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो क्यों उड़ाते हैं वो मैं आपको बता दूं। पहले इस हुकूमत ने ये बनाया कि जो टैक्स बाहर लूटी हुई दौलत गई है आप यहां उसको टैक्स दे दें और उस पैसे को यहां लाने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह था कि हम तो तमाम हुकूमतें ये कह रही थी, तहरीक इंसाफ ने भी कहा था कि हम लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। लेकिन दो कानून बने, आपको बता दूं। एक ये कि लूटी हुई दौलत जो पाकिस्तान से बाहर गई है यहां लाने के बजाय आप 6% टैक्स दे दें, ये कैसे कर दिया आपने। दूसरा कानून बना है कि पाकिस्तान से लूट के दौलत जो ऑफशोर में गई है, ऑफशोर में चाहे वो जजेस की हो, जनरल्स की हो, हुक्मरानों की हो, वो पैसा वहीं रखें या मामला इनकम टैक्स से तय कर लें। अच्छा। तो आपने तो कानून खत्म कर दिया। खुदा के गजब से डरें, हम जो बातें कर रहे हैं हकाइक को तस्लीम कर लें कि हम इकोनॉमी को ये हकाइक है। डॉक्टर सलमान शाह साहब से भी ब्रेक के बाद मैं जानूंगा कि ये 150 अरब डॉलर जो बता दूं, जी शाह साहब फीसद बता दूं, जी अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल सर। देखिए, पाकिस्तान में 7 वर्षों में, पिछले 7 ईयर्स में 190 अरब डॉलर का तिजारती खसारा हुआ। हमें तो बात करनी चाहिए तिजारती खसारे की, करंट अकाउंट की बात ही नहीं करनी चाहिए। पहले 190 अरब डॉलर 190 का तिजारती खसारा हुआ, 140 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज आई। इस रेमिटेंसेज को अगर आप सरमायाकारी पे ले जाते तो हमारा 8-10% पे होता।
ہم نے کیا کام کیا 140 ارب سے اپنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کر کے 60 ارب ڈکلیئر کر دیا. ٹھیک مسئلہ ہے کیا ڈاکٹر ہے سلمان شاہ صاحب یہ کے تو لیے. ٹھیک ہے شاہد صاحب کا پوائنٹ ہے. سوال ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب کے لیے. ایک تو یہ کہ 150 ارب ڈالر باہر ہے, یہ واپس آ سکتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں؟ دوسرا, بے روزگاری کا بڑا چیلنج حکومت کے لیے 2021 میں بھی ہوگا, اس پر حکومت کس حد تک قابو پا لے گی؟ بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ جو 150 ارب ڈالر ہیں جن کی بہت زیادہ موجودہ حکومت نے تو اقتدار میں آنے سے پہلے بھی بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ یہ واپس لے کر آئیں گے, یہ واپس آ سکتے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور دوسرا, بے روزگاری, کیونکہ خلیجی ممالک میں بہت لوگ بے روزگار ہوئے, واپس آ گئے ہیں پاکستان میں, تو اب یہ اس چیلنج کو حکومت کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور تجارتی خسارے کا بھی شاہد صاحب نے ذکر کر دیا, یہ بہت زیادہ بڑا, اس پر کیوں بات نہیں ہوتی, حکومت کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ حکومت کا جو سارا فوکس ہے وہ ڈیفیسٹ کم کرنے پہ, یا جو خسارہ جو ہے اس کو ختم کر کے انہوں نے کہا کہ ہم نے سرپلس میں کر دیا ہے. دیکھیں, 2-3 باتیں ہیں اس میں سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہیں کہ یہ جو $150 بلین اگر ہے اور وہ باہر گیا ہے تو کسی ملک میں گیا ہے جنہوں نے وہاں نہیں پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے, جی کیونکہ ان کے ملک میں وہ پیسہ آ رہا تھا اور وہاں پہ ان کی ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی زیادہ ہوں اور وہاں پہ ٹیکس بھی نہ ہو اور وہاں پہ کسی نے پوچھ گچھ بھی نہیں کی. تو وہ پیسہ اگر آپ نے واپس لانا ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو پولیس کے ذریعے یا کسی طریقے سے کورٹس کے ذریعے لے کے آئیں, تو وہ تو اگلے 100 سال میں بھی نہیں آئے گا. اچھا, تو دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایسا انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کریں, ملک میں اپرچونٹیز ہونی چاہیے, جو پیسہ باہر پڑا ہے اس کو پاکستان میں انویسٹ ہو کے پاکستان میں اس کی میگنیفائی کرے اکانومی کو, اس سے وہ ریٹرن کمائیں, اس سے وہ یہاں پہ جابز کریں اور اس سے وہ یہاں پہ ٹیکس بھی دیں. سو آپ نے الٹیمیٹلی یہی دیکھنا ہے کہ جو بھی پیسہ باہر ہے وہ پاکستان میں آئے گا اگر ہم یہاں پہ اچھے انویسٹمنٹس تیار کریں گے, اپرچونٹیز دیں گے انویسٹمنٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ قانون ایسے بنائیں گے جو آسان ہوں, جو ضروری نہیں ہے کہ ڈریکونین قسم کے ان کے اوپر آپ مشکلیں ڈالیں اور NOCs کا سسٹم بنائیں اور تاکہ یہاں پہ کوئی انویسٹ ہی نہ کر سکے. اب کئی لوگ جو باہر سے آتے ہیں پاکستان میں وہ انویسٹ دیکھنے آتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آتے کیونکہ ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں کا نظام جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے خلاف ہے, ٹھیک, وہ انویسٹمنٹ کو اچھا سمجھا نہیں اچھا جاتا. مختصر تھوڑا یہ بھی بتا دیجیے سر, بے روزگاری چینج کرنا کی ضرورت ہے. بے روزگاری کے چیلنج کو گورنمنٹ 2021 میں ڈیل کر رہی ہے سر, یہ بڑا چیلنج بالکل کرے گی. اور یہ دیکھیں نا, اگر آپ اس وقت بھی دیکھیں, اس وقت جو کنسٹرکشن پروجیکٹس جو چل پڑے ہیں, جو گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہے, جو اپروو ہو گئے ہیں, وہ تقریباً 1.5 سے 2 ٹریلین روپوں کے ہیں, اور ان سے کئی 2-2.5 لاکھ جاب تو امیڈیٹلی ان کی وجہ سے کریٹ ہو رہے ہیں, جو اس پیکج کے تحت جو ایمنسٹی دی گئی ہے اس کے تحت وہ اپروول سسٹم میں ہے. اچھا, اور اگر یہ نظام ہم آسان کر دیں اور اس کی ڈی ریگولیٹ کر دیں اور اس پہ ٹیکسز بھی کم لیں, لیکن شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ کنسٹرکشن کریں گے اور اس میں آپ ہاؤسنگ بھی کریں گے, اس میں آپ کمرشل ایریاز بھی کریں گے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جابز کریٹ کریں گے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سیمنٹ کی شارٹیج ہے, اس وقت سریے کی شارٹیج ہے, اس وقت گلاس کی شارٹیج ہے, پینٹ کی شارٹیج ہے, کیونکہ آپ نے جب یہ ایکسپینڈ کرنا شروع کیا ہے تو یہ ساری چینز جو ہیں یہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چلی گئی ہیں ٹھیک, اور اب ایکسپینشن کی طرف جا رہی ہیں. آلریڈی کوئی 5-6 اپروو ہو گئے ہیں نئے سیمنٹ کے پلانٹ, بالکل, اور 20-25 پلانٹس جو ہیں ان کی اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ان کی بھی اجازت دی جائے. اسی طرح ٹیکسٹائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جنبش آ رہی ہے. سو گریجولی نظام کو درست کیا جا رہا ہے, آسان کیا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ کو ترجیح دی جا رہی ہے کہ انویسٹمنٹ کریں اور جابز کریٹ کریں, اور اس کے بعد
آپ ایک سمپل ٹیکس کے نظام میں آئیں تاکہ آپ اپنا ٹیکس میں بھی پورا حصہ ادا کریں. تو آئی تھنک یہ ریفارمز انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. انشاءاللہ کامیاب ہوں گی. آصف صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جو جی شاہد صاحب جی شاہد صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے میرا سوال بھی ایڈ کر لیجیے شاہد صاحب, ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے. جیسے سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ نظام کو, کاروباری نظام کو آسان کرنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے, کیا واقعی میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر ہو رہا ہے تو اس کے اثرات مثبت فوری طور پر کیوں نہیں آ کے دے رہے؟ دیکھیے میں ایک جملہ آپ کو بتا دوں پہلے. 27 برسوں میں پچھلے 165 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گیا ہے. بینکوں کے ذریعے لوگوں نے چوری کے, رشوت کے, جائز ناجائز پیسے کو مارکیٹ سے ڈالر خریدے, اس کو اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کیا اور باہر بھیج دیا. 165 ارب ڈالر. آپ کے قرضے ٹوٹل 114 ارب ڈالر کے ہیں. بھارت میں یہ الاؤ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے پیسے بھیجیں. اگر آپ یہ قانون بنا دے کوئی کہ تعلیم اور صحت کے علاوہ یہ پیسہ باہر نہیں جائے گا, تو یہ کوئی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے فیصلے کرتے ہیں طاقتور طبقوں کے مفاد میں. کیا مشکل ہے کہ آپ یہ کہیں جی کوئی پیسہ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے باہر نہیں جا سکتا. بات ختم ہو گئی. 165 ارب ڈالر یہاں سے گئے ہیں, اوتھینٹک فگر. میرے ملک کے اوپر قرضے 114 ارب ڈالر. ہم یہ قانون نہیں بدل رہے تو دوسرے قانون سلمان شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں ان کا بڑا تجربہ ہے, ان کا احترام بھی ہے, لیکن یہ پالیسی بننے کا جب وقت آتا ہے تو وہ یہ پارلیمنٹیرین سے کہتے ہیں, کیبنٹ والے کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے تو یہ نہیں آئے کہ کر لیں. عمران خان صاحب نے تقریباً 100% اپنے منشور میں جو 10 نکاتی تھا اس سے انحراف کیا ہے. تو اصولی طور پر سلمان شاہ صاحب جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن وہ اصلاحات ہوں گی نہیں. آپ تو قانون یہ نہیں بدل رہے کہ پیسہ باہر مت بھیجیں, ڈالر مارکیٹ سے خرید کے. یہ میری کنسرن ہے کہ ہم وڈیرا شاہی کلچر پر چل رہے ہیں, مافیا کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم بزنس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ کا پوائنٹ ہے. آصف صاحب آپ اس حوالے سے کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں؟ دوسرا یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے حکومت کی جانب سے جو یہ ایمنسٹیز دی گئی ہیں, پیکیجز دیے گئے ہیں, اس میں مزید کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ سر میں پہلے تو ان کی شاہد صاحب کی بات میں ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ جو ساری باتیں, چونکہ یہ بہت تجربہ کار ہیں, سینئر لوگ ہیں اور ان کا ساری چیزوں پہ نظر ہوتی ہے, ہم تو ایک سیکٹر کی بات کرتے ہیں. تو جو یہ باتیں ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو ہو گیا ہے نا. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اب ہونے جا رہا ہے, اور جو ہونے جا رہا ہے اس میں جو چیزیں کمی ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, جس کی وجہ سے آگے پھر ایک ان کی بات میں ایک بات ایڈ ہو جائے گی کہ یہ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ ہو سکتا تھا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارے پیکیج کی بات کی جا رہی ہے اس میں سندھ نہیں ہے. ہم نے اپریل میں بھی بات کی تھی کہ سندھ نہیں ہے, آج میں دسمبر میں بات کر رہا ہوں سندھ نہیں ہے. اگر آپ کوئی ایسی پالیسی نہیں فرم کریں گے, آپ کوئی وہ جو سیکٹر چل رہا تھا, دیکھیں یہ کون سا انصاف ہے کہ جو سیکٹر چل رہا تھا اس کو روک کے ایک نیا آپ کوریڈور کھولنے جا رہے ہیں. ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, عمران خان نے جو ایک ویژن ہے ان کا اور جو کام کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ آج پھر آپ کو ہماری بات کو سیریس لینا ہوگا, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ سندھ میں کوارڈینیشن کو اپنے مضبوط نہیں کریں گے, دیکھیں ہم کوئی پولیٹیکل فگر نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل کوئی گول ہے, نہ ٹارگٹ ہے, لیکن ہم بتا رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو کیا تکلیف ہے. سندھ میں بہت بڑی تکلیف ہے, ہم چونکہ چیمبر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے کہ کراچی میں جو تکلیف ہے ہم اس کی نشاندہی کریں. ہم نے اپریل میں بھی کی, ہم آج کر رہے ہیں, آج پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پالیسیز نہیں ہیں, سندھ میں اپروول کے ایشوز ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آنے والے 6 ماہ میں مزید کچھ پروجیکٹ آ جائیں گے, میں خود انڈورس کرتا ہوں آ جائیں گے, لیکن جو آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئیں گے. جو ہم سمجھتے تھے کہ اس پیکیج کا جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آصف سمسم صاحب, ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. پروگرام آپ نے دیکھا ناظرین, حکومت معیشت میں بہتری کے دعوے 2021 کے آغاز میں بھی کرتی نظر آ رہی ہے, لیکن بہت زیادہ چیلنجز ہیں جو حکومت کو اس سال بھی معیشت میں بہتری کے حوالے سے فیس کرنا پڑیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.